سوال یہ ہے، سوال سمجھیں یا میں اپنا مقدمہ رکھ دوں کہ آپ جیسے کہتے ہیں کہ خلفائے جو ثلاثہ ہیں وہ ان کی خلافت جو ہے وہ باطل ہے، اور پھر جی آگے تکفیر تک جاتے ہیں۔ تو اگر وہ خلیفہ اس معنی میں ہے کہ وہ صرف ریاست کے نظام کو سنبھالنے کے لیے، اس کے نسق کو سنبھالنے کے لیے، حکومت کے معاملات کو سنبھالنے کے ہوں لیے، جی اور وہ منصوص من اللہ اپنے آپ کو نہیں کہتے، ہوں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ لفظی طور پہ ان کو خلیفہ کہا جاتا ہے، اسی طرح جس طرح پیش امام کو ہم کہتے ہیں امام، جی پیش امام، لیکن جی وہ جی امام اس طرح کے امام نہیں ہے، یا ہم خمینی صاحب کو کہتے ہیں کہ امام خمینی، تو وہ امام ہوں اس طرح کے امام نہیں ہے۔ تو یہ جی خلافت جو ہے، یہ خلیفہ جو ہے، یہ بھی لفظی طور پہ خلیفہ ہے، ہوں لیکن یہ اس طرح سے خلیفہ نہیں ہے جس طرح حضرت آدم علیہ السلام تھے یا دیگر انبیاء ہیں، یعنی کہ امام یا خلیفہ جس معنی میں آپ لوگ سمجھتے ہیں یا کہ ہوں منصوص من اللہ۔ تو اگر صحیح یہ اس طرح نہیں ہے تو پھر اس میں مسئلہ کیا ہے؟ پھر کس چیز کا نزاع ہے؟ تو اس میں واضح طور پر ہے، بات یہ ہے کہ جماعت مخالفین کی اکثریت بلکہ ان کی جمہور بلکہ وہ اجماعی طور پر تقریباً کہتے ہیں کہ ابوبکر عمر کی نس نہیں ہے، وہ نہیں کہتا ہے کہ ہماری خلافت نس سے ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ کہتا ہے مسلمانوں کی لیڈرشپ کے لیے ہم نے یہ انتظام کیا ہے کہ ان کی حکومت سنبھالنے کے لیے بھائی صحابہ نے کہا کہ ابوبکر پہلے بن جائے، پھر ابوبکر نے کہا کہ عمر بن جائے، اس سلسلے سے تو یہ تو کہتے نہیں ہے کہ اللہ کی جانب سے ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے، تو اس میں مشکل کیا ہے؟ مشکل یہی ہے میرے بھائی، مشکل یہی ہے کہ اب اللہ اور رسول نے نہیں بنایا اس کو مسلمانوں کا قائد اور مسلمانوں کا حاکم اور مسلمانوں پر حکومت کرنے کا پوزیشن ان کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا ہے، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی مسلمانوں کو یہ حق نہیں دیا ہے کہ تم بناؤ کسی کو شورا سے یا کسی اور طریقے سے تم اپنا حکمران بناؤ، تو بالکل ان کی حکومت کیا ہے؟ ان کی حکومت باطل ہے، بدعت ہے، ٹھیک ہے نا؟ مشکل یہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک زندہ تھے کوئی ان کے سامنے کوئی حکمران بن سکتا تھا مسلمانوں کا؟ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے ہٹا دے کہ میں آپ کا حاکم ہوں، نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا؟ جب تک وہ زندہ ہے تو کوئی نہیں کر سکتا۔ اب وہ دنیا سے گئے، انہوں نے اپنے بعد کے لیے مسلمانوں کا امام تعین کر کے گئے، انہوں نے تعین کیا اہل بیت طاہرین علیہ السلام کو، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ جب ایک مسئلہ کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سالو کیا ہے، اس کے لیے اس شخص معین کیا ہے، امامت کے لیے، خلافت کے لیے، حکومت کے لیے، تو آپ اس کی حکومت، امامت، خلافت کو نہ مانیں، ان کی قیادت کو نہ مانیں، ایک شخص جس کی نہ امامت ہے، اور جو آپ خود کہتے ہو اپنی زبان سے اعتراف کرتے ہو کہ نہ اللہ نے اس کو بنایا نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، کچھ صحابہ نے بنایا، تو بات یہی ہے کہ بدعت اسی کو کہتا ہے نا، بدعت کی شاخ و دم تھوڑی ہوتی ہے، بدعت یہی ہوتی ہے کہ اللہ کی جانب سے نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے نہیں، لوگوں نے اللہ اور رسول کی مخالفت کرتے ہوئے بنایا۔ ہمارے سارا موقف یہ آپ نے خود ہی بیان کیا، ہمارا موقف یہی ہے، پرابلم بہت اس میں واضح ہے، اوکے؟ سر اس میں اگر مخالفت ہوتی تو پھر وہ جیسے کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام جو ہیں وہ ان کے مسائل حل کرتے تھے، ان کو مشورہ بھی دیتے تھے، اور وہ جو مجذوب خاتون کی سزا کا مسئلہ تھا اس میں بھی انہوں نے گائیڈ کیا، اور انہوں نے مانی وہ ان کے مشورے کو۔ اس کے علاوہ جو ایران کی طرف جو جنگ کی مہم تھی، جنگی مہم بھی ان کو سمجھائی کہ آپ کس طرح سے کریں۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ مختلف مواقع پہ آپ کہتے ہیں کہ جب یہودی نجران اور نصارہ بھی جب آتے تھے تو یہی خلیفہ کہتے تھے کہ اگر آپ کو مسائل کا حل چاہیے، علمی مسائل کا حل، تو آپ وہاں جائیں گے، یعنی وہاں سے آپ کا حل ہوگا۔ دیکھیں تو آپ کی پوزیشن کافی سافٹ ہو گئی ہے نا دوسروں کے مقابلے، وہ دوسرے تو کہتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے بیعت کی ہے، ان کے جانب سے گورنر رہے ہیں، ان کی جانب سے چیف جسٹس رہے ہیں، تو وہ ساری باتیں جھوٹ ہیں بھائی، بیعت کی کہانی جھوٹ ہے، وہ خود آپ کی اپنی کتابوں سے جھوٹ ہے، نہ صرف ہماری کتابوں سے۔ یہ چیف جسٹس رہے ہیں، اس کی کوئی سند نہیں ہے، یہ ان کے مشیر رہے ہیں، اس کی کوئی کچھ بھی نہیں ہے، یا ان کی جانب سے کوئی وہ کمانڈر آرمی کے رہے ہیں، یا ان کی جانب سے گورنر رہے ہیں، یہ تو آپ کے علماء نے آپ کے مساجد سے، آپ کے جو جامع مساجد ہیں ان مدارس سے، اور آپ کے جو دینی پروگرام ہے، دینی جو پبلیکیشنز ہیں، ان میں یہ جھوٹ بہت مشہور کر دیا، لیکن وہ ان میں سے کوئی بھی صحیح نہیں ہے۔ اب آپ نے جن چیزوں کا کہا ہے نا، کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض اوقات پر مثلا ایک مجنونہ عورت ہے، اس پہ یہ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں، اس پہ حد جاری کرنا چاہتے ہیں، اس کو سنسار کرنا چاہتے ہیں، تو ایسے مواقع پر امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کی مدد کیا۔ میرے بھائی اس سے ان کی حکومت کی تائید نہیں ہوتی۔ اگر ایک مظلوم عورت ہے، سنسار آپ نے دیکھا، سنسار کا موت جو ہے وہ بہت دردناک موت ہے، وہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ اس کو ایک عورت کو آپ اتنے پتھر ماریں کہ تاکہ وہ جان بحق ہو جائے، یعنی اس کے کھوپڑے پہ اتنے پتھر مارتے ہیں، اس کا چہرہ وغیرہ خونی ہو جاتا ہے، وہ تو یعنی اللہ نے بنایا اسی لیے سنسار کو تاکہ کوئی دوسرا جرات نہ کرے گناہ کرنے کی۔ اب ایک بے گناہ عورت ہے بھائی، اللہ نے اس پہ کچھ حرام ہی نہیں کیا،
جب عقل نہیں ہے تو آپ پہ نماز واجب نہیں ہے، شراب حرام نہیں ہے، زنا جب عقل ہی نہیں ہے وہ اللہ نہیں پوچھے گا، گرفت ہی نہیں کرے گا اللہ. اب یہ لوگوں دیکھیں ان کی اپنی کتابوں میں کہ مجنونہ پر، وہ بخاری میں بھی موجود ہے، مجنونہ پر یہ ان کی عقل اتنی ہے، خلیفے کی عقل اتنی کہ مجنونہ پر، پاگل عورت پہ حد جاری کرنے لگے تھے، اور بھائی عقل ان کی اتنی تھی. تو اب اس موقع پر اگر امیر المؤمنین علیہ السلام ایک مظلوم کی جان بچانا چاہتے ہیں، یہ اس کی خلافت کی تائید نہیں ہے. ابھی آپ اگر لاہور میں نا، لاہور کے کوئی گورنر کوئی غلط کام کرتا ہے، کوئی آدمی مرنے والا ہے، کوئی کسی کی دکان پہ قبضہ ہونے والا ہے، یا کسی بیوی کسی یتیم کی جو ہے، یا کسی بیوہ کی اس کی پراپرٹی پہ قبضہ ہونے والا، آپ سے کچھ ہو سکتا ہے، آپ نے وہاں پہ کچھ کارروائی کر لی، مثلا سمجھا دیا لوگوں کو بھائی ایسا نہیں، آپ کا اثر رسوخ ہے، آپ نے کچھ کر لیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گورنر کی تائید کرتے ہیں، یا اس حکومت کے آپ مخالف نہیں ہیں، یا حکومت کو آپ شرعی سمجھتے ہیں. یہ واضح ہے. اسی طرح آپ نے جو یہود و نصارہ آتے تھے، اس کے واقعات کتب میں بہت ہیں. یہود و نصارہ آتے تھے ان کے علماء سوال کرنے کے لیے، کیونکہ ان کے پاس علم تھا، ان کے پاس پرانے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے احادیث تھے، علوم تھے، شرائع ان کے پاس موجود تھے. وہ سوال کرتے تھے کہ اللہ کے صفات کیا ہیں، عرش کیسا ہے، اللہ نے سب سے پہلے کیا بنایا ہے، اللہ نے اس کے بعد کیا بنایا ہے، قیامت کے دن کیسا ہوگا. تو ان کے پاس یہ چیزیں موجود تھی، تو وہ آ کے ٹیسٹ کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. جب وہ آتے تھے مسلمانوں کے پاس، اور مسلمان کے آپ کا خلیفہ کون ہے، ابو بکر، اس سے پوچھتے تھے، اس کو کچھ نہیں معلوم، اس کو کچھ نہیں معلوم. یا عمر سے پوچھتے تھے، اس کو، اس کے واقعات بہت زیادہ ہیں. تو اس کے بعد وہ تو کہتے تھے کہ اب آپ کا دین ہی بات لے. تو پھر کچھ صحابہ اٹھ جاتے تھے کہ ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں اس شخص کے پاس جو آپ کے ہر سوال کا جواب دے گا. سلمان، ابو ذر، یہ لوگ ان کو اٹھا، یا خود عمر کہتے تھے کہ ہمارے پاس ان باتوں کا جواب نہیں، وہ اس نوجوان کے پاس آپ جائیں. وہ آتے تھے، اپنے سوالوں کے جواب لیتے تھے، اور کلمہ پڑھ کے چلے جاتے تھے، مسلمان ہو جاتے تھے. تو اس میں حکومت کی تائید کہاں ہے بھائی؟ ان کی خلافت کی تائید کہاں ہے؟ خلافت کی تائید سر کیا کہاں؟ اگر امیر المؤمنین علیہ السلام ایک کافر کو مسلمان بنا رہے ہیں، اور اسلام کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت بچا رہے ہیں، اور اس میں خود ابو بکر عمر کی نااہلی اسی واقعے میں ثابت بھی ہو جاتی ہے، تو اس سے اس کی کہاں اس کی خلافت بن جاتی ہے؟ ابو بکر عمر کی خلافت صحیح ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. یا مثلا وہ ایران کا جو تھا، ایران تو نہیں تھا اس زمانے میں، فارس کہتے تھے، فارس، عربی میں فارس بولتے ہیں، اردو فارسی میں فارس بولتے ہیں. فارس کے لوگوں نے جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، اس وقت وہ زردشتی تھے، کافر تھے، مجوسی تھے، تو ان لوگوں نے بہت بڑا لشکر تہیہ کیا تھا، اور وہ بڑے جنگجو تھے. اس زمانے میں فارس کا ایک سپر پاور تھا. تو وہ آ کے مدینہ تک صفایا کرنا چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا ایک دفعہ ہم ان کو ایک سبق سکھائیں، بالکل پھر یہ ہمیں تنگ نہ کریں. تو اس وقت عمر جو ہے جنگ محاذ پہ جانا چاہتا تھا، اور امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، تم نہیں جاؤ. اس کو خطبہ موجود ہے نہج البلاغہ میں نے اس کا بیان کیا ہے، اس میں اس عمر کی تعریف نہیں ہے، اس میں اس عمر کی مذمت ہے کہ آپ جائیں گے تو آپ بھاگ جائیں گے، آپ وہاں پہ جائیں گے تو آپ بھاگ جائیں گے، پھر مدینے تک کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. تو آپ نہ جائیں، آپ لشکر کو بھیج دیں. تو عمر نے مان لیا، سب صحابہ نے کہا تھا کہ آپ چلے جائیں، وہاں پہ جنگ پہ چلے جائیں. تو دیکھیں، اگر ایک کافر حملہ کرتا ہے، وہ آ کے سب مسلمانوں کو قتل عام، مسلمان کے بچوں کو قتل عام کرتا ہے، مسلمانوں کے عورتوں کو اٹھا کے لے کے جائے گا اپنے ساتھ، صحابیات کو اپنے ساتھ اٹھا کے لے جائے گا، صحابیہ کے بہوؤں کو، صحابیوں کے لڑکیوں کو، ان کو ریپ کے لیے لے کے جاتے. پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا بھائی، آپ نے کوئی علاقہ فتح کیا نا، مردوں کو قتل کرو، عورتوں کو اٹھا کے لے کے جاؤ، یہ ہوتا تھا. تو یہ صحابہ خود بھی یہی کرتے تھے دوسروں کے ساتھ. تو یہ اگر یہ ہوتا، اس سے انہوں نے بچایا ہے، اس میں حکومت کی وہ نہیں ہے، حکومت کی، ان کی حکومت کی تائید نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہ پورا اسلام کو بچانا ہے، نہ کہ ان کے. اگر اس وقت امیر المؤمنین سب کیا کرتے ہیں مثلا، اس میں یعنی کیسا مشورہ دیتے ہیں؟ اس میں واضح طور پر انہوں نے کہا آپ وہاں پہ جائیں گے، آپ، کیونکہ ابو بکر عمر کی تاریخ تو معلوم ہے، انہوں نے کبھی جنگ لڑا بھی نہیں ہے، جنگوں سے ان کی مختلف جنگوں سے وہ فرار ہوئے. اس میں ہم کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتے. اگر وہ یہی واقعہ ایرانیوں کے ساتھ پیش آ جائے تو پھر دیکھیں، فوج کے کمانڈر کا ایک مقام ہوتا ہے نا، کہ ایک دفعہ کمانڈر بھاگ گیا تو پھر وہ فوج نہیں رکتی. بالخصوص وہ زمانہ جو لشکریں آپس میں آتی تھے، تن بتن جنگ ہوتا تھا، وہ سب صفوف مشخص ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. اب سب لشکر والوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارا کمانڈر صاحب چلے گئے یہاں سے، تو لشکر والے پھر وہ نہیں کرتے، وہ سب بکھر جاتے ہیں. تو یہ ان کو مشورہ دیا. تو اس میں دیکھیں، یہ تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت ہے کہ دیکھیں ان کے مخالفین بھی ابو بکر عمر کی خلافت کی صحت کے لیے یہ مجبور ہے کہ اہل بیت علیہ السلام سے کوئی نہ قرآن سے جو ثابت نہیں کر سکتے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے تو یہ ان کی خلافت ثابت نہیں کر سکتے. تو کیا کرتے ہیں؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کے دروازے پہ آ جاتے ہیں، کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے اس کلام سے پتہ چلتا ہے کہ وہ صحیح خلیفت ہے. لیکن یاد رکھو، امیر المؤمنین علیہ السلام، اہل بیت علیہ السلام کا موقف اجماعی طور پر یہی ہے کہ ان کی خلافت باطل ہے. جی مزید بولیں. سر تائید آپ کہہ رہے ہیں کس طرح سے ہوتی ہے؟ میں اسی لیے یہ بیان کر رہا تھا
کہ امامت کا جو منصب ہے اس کے جو فرائض ہیں وہ یہ ہیں، جیسے کہ سورہ سجدہ میں آیت نمبر 24 میں ہم نے ان میں سے امام بنائے جو ہمارے حکم کی ہدایت دیتے ہیں اور جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیتوں پر وہ یقین انبیاء کے کیا۔ لیے اب ہے، اس میں جو وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإيتاء الزكاة وكانوا لنا وكانوا لنا ابھی میرے ذہن سے نکل گیا، وہ آیا انبیاء بنی اسرائیل کے لیے ہے۔ قرآن کے ظاہر کو سر دیکھیں، پھر وہ ابو بکر عمر کے لیے نہیں ہے بھائی، نہیں میں وہ ظاہر میں حضرت ابو انبیاء بکر اور بنی حضرت عمر اسرائیل کے نہیں لیے بنا۔ ہے، ہاں، اور باطن میں اہل بیت علیہ السلام کے احادیث یہ ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے آیت ہے، جب آپ خود میں کہہ رہے ہو انہی کہ کے لیے یہ کوٹ ہاں کر رہا ہوں، میں ہاں انہی کے آپ لیے بتائیں۔ کوٹ کر رہا ہوں کہ امام کی جو وصف ہیں، جو امام کی صفتیں ہیں، وہ یہ ہیں کہ وہ ہماری ہدایات، ہماری جو حکم ہے ان کی ہدایات کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں۔ اب اس میں کہیں پہ بھی قرآن پاک میں ایسی کوئی آیت موجود نہیں ہے جس میں امامت کے لیے یہ شرط ہو کہ وہ حاکم بھی ہونا چاہیے، یعنی کہ ریاست کا حاکم ہونا چاہیے جس کے پاس جو ہے وہ نہیں، کیا کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے کہ شرط ہے، انتخابی خلافت ہونی چاہیے۔ جی ہم نہیں کہتے کہ امام کے لیے شرط ہے کہ اس کے پاس حکومت اگر ہے تو امام ہے، حکومت نہیں ہے تو امام نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پھر کون سی سر، حکومت تھی؟ حضرت جی جی ابراہیم علیہ سر، السلام کے اگر پاس کون سی شرط بھی حکومت ہے؟ نہیں ہے، لیکن اگر امام ہے وہ حکومت کا حقدار ہے، ہمیشہ امام حکومت کا حقدار ہوتا ہے۔ امام کا کیا مطلب ہے؟ امام آپ کا قائد ہے، امام یعنی اللہ کی جانب سے جس کو اللہ نے امام بنایا نا، وہ آپ سے کہہ دے کہ آپ یہ کرو، آپ یہ نہ کرو، آپ پہ واجب ہے کہ کریں، آپ اطاعت واجب ہے۔ اب اگر امام اگر ایسا شخص موجود ہے معاشرے میں اور مسلمان اس کو مانتے ہیں تو لازمی بات ہے حکومت اس کا حق ہے، حکومت اس کا حق ہے۔ سب امور زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، اقتصاد اس کے ہاتھ میں ہے، ملٹری اس کے ہاتھ میں ہے، معاشرتی امور اس کے ہاتھ میں ہے، سوشل ایشوز اس کے ہاتھ میں، دینی مسئلے، دینی قیادت لوگوں کا، کہ لوگوں کو بتائیں کہ نکاح کس طرح ہوتا ہے، طلاق کس طرح ہوتا ہے، حج کے احکام کیا ہوتے ہیں، زکوٰۃ کے احکام کیا ہوتے ہیں، یہ سب لوگوں کو سکھانا امام کا کام ہوتا ہے۔ تو انہی امور میں ہر لحاظ سے وہ امام ہے، وہ تو نہیں ہے کہ مقید ہے۔ اب اگر مثلا انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے پاس حکومت نہیں، نمرود کے پاس ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نمرود امامت کا حقدار ہے، ابراہیم علیہ السلام نہیں ہے، وہ لوگوں کی بدبختی کی وجہ سے ہے۔ ان کی قوم، اگر ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو ہے اگر مانتے اتنا پیارا نبی آئے ہیں اللہ کی جانب سے اتنے معجزات کے ساتھ، اور ہم ایک کافر کی وہ اتباع کر رہے ہیں، اس کی سپورٹ چھوڑ دیتے، ابراہیم علیہ السلام کی سپورٹ کرتے، لازمی بات ہے۔ وہ حکومت کس کے ہاتھ میں ہوتی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تھے، سب حکومت ان کی بڑی حکومت نہیں تھی پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی بہت ہی حکومت کے بہت ہی جو ابتدائی شکل ہوتی ہے حکومت کی، کہ فوج بھی نہیں ہے، خزانہ دار بھی نہیں ہے، پولیس فورس بھی نہیں ہے، لیکن کبھی اگر ضرورت پڑتا ہے تو فوج بنا لیتے ہیں وہ رضاکاروں سے، لیکن وہ سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو عرض یہ ہے، امامت کے لیے حکومت کی شرط نہیں ہے، لیکن امام جو ہے ہر لحاظ سے آپ کا لیڈر ہے، ہر امر میں، زندگی کے ہر شعبے میں، ایک انہی میں سے حکومت بھی آ جاتا ہے۔ سر امام ہر لحاظ سے ہمارے لیڈر ہیں، اور جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ حکومت شرط نہیں ہے، اسی وجہ سے ہی کہ اگر یہ شرط ہوتی تو یہ اتنا بڑا اہم جو مسئلہ ہے امامت کا، اور اس نے پوری قیامت تک لوگوں کی پیشوائی کرنی ہے اور لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے، تو قرآن پاک میں کوئی تو ایسی آیت آ جاتی جس میں یہ بھی آ جاتا کہ امام جو ہوتے ہیں ان کو حکومت بھی لازمی ملنی چاہیے، یا پھر جب ان کو فرمایا دینی کہ چاہیے اگر وہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہدایت کون کرتا ہے؟ امام کرتا ہے نا، اور تو نہیں کرتا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ، ہم نے ان کو امام بنایا، يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہمارے حکم سے وہ لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں۔ وہ کس؟ صرف حیض و نفاس کے مسائل میں، صرف نماز جماعت کے مسائل میں، صرف شرعی احکام میں، یا یہ تو محدود تو نہیں، یہ ہر لحاظ سے وہ ہدایت کرتے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ اگر لیڈر یہ ہیں کہ ان کا علم اللہ کی جانب سے ہے اور ان کا علم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، وہ معصوم ہے، معصوم عن الخطا، کبھی گناہ نہیں کرتے، کبھی ایک مظلوم پہ ظلم نہیں کریں گے، ہمیشہ مظلوم کا حق ظالم سے لیں گے، ایک حیوان پہ ظلم نہیں کریں گے، تو لازمی بات ہے ان کی حکومت۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ محدود، شرط لگانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جب اسلام نے مطلق بتا دیا ہے تو بولے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ۔ کبھی قرآن میں کوئی آیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکومتی امور ہیں؟ کوئی آیت ہے حکومت؟ نہیں۔ جب فرمائے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، وہ شرط لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ حکومت بھی ان کا حق ہے۔ جب فرمایا کہ ہر لحاظ سے ان کی اطاعت کرو، وہ ولی امر کے لیے بھی فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ، کہ ان کی اسی طرح جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے ان کی اطاعت ہے، تو اس میں
شرعی مسائل بھی آ جاتے ہیں، اس میں اقتصادی مسائل بھی آ جاتے ہیں، اس میں عسکری مسائل بھی آ جاتے ہیں، اس میں حکومت بھی آ جاتی ہے، سب آ جاتے ہیں۔ بالخصوص یہ ہے کہ حکومت کے احکام تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو سکھائے بھی نہیں ہیں۔ آپ کھول لیجئے، یہ مسلم ہے، اس میں دیکھ کہ کتاب الامارہ میں کتنے مسائل ہیں حکومت کے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کسی جی کے جی سر، پاس۔ یہ کتاب اور اس میں بخاری ہے، نماز کے مسائل ہیں اس میں، حکومت کے مسائل نہیں ہیں۔ اور بھائی اگر نہیں ہے جی جی سر، تو اگر قوم کے مسلمانوں کے پاس حکومت کے مسائل ہی نہیں ہیں تو کیسے یہ حکومت بنا سکتے ہیں؟ مسلمان چاہیں بھی نہ تو نہیں بنا سکتے۔ اس کے لیے اس شخص کی ضرورت ہے جس کے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے وہی علم ہے جو خود پیغمبر کے پاس تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حکومت بنانے کے علوم ہیں، اس کے سب احکام اللہ کی جانب سے ہیں۔ وہ امام جس کے متعلق اللہ نے فرمایا واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے انہی علوم کا حامل ہے۔ جی سر۔ جی سر، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ نبوت کے لیے بھی اور امامت کے لیے دونوں منصب اللہ کی طرف سے ہیں، اور دونوں منصبوں کے لیے حکومت شرط نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ حکومت سے ان منصبوں کو الگ رکھا گیا ہے ہمیشہ۔ نہیں، کیوں؟ الگ نہیں۔ کیونکہ اس میں عقلی دلیل بھی ہے سر، فطری بھی ہے کہ اگر نبوت جو ہوتے ان کو حکمرانی بھی ہوتی، بادشاہت بھی ان کے پاس ہوتی، تو پھر تو ہر لوگ، جیسے ایک بادشاہ کنگ اکبر تھا، مختلف بادشاہ الیگزینڈر تھا، تو ان کو تو ہر فاسق و فاجر سب ہی ماننے لگ جاتے ہیں، کیونکہ رعایا ہوتی ہے، رعایا کو تو ماننا پڑتا ہے، تو بادشاہ کو ماننا پڑتا ہے۔ تو اس میں وہ فلسفہ دین، وہ فلسفہ ہدایت، تو وہ کہیں وہ جو ہے آپ وہ دیکھیں، آپ اپنے تصدق سے چلا جائے بناتے جاؤ نا، آپ اپنے سے وہ فلسفہ بناتے جاؤ، وہ تو آپ کی باتیں تو قرآن حدیث تو ہے نہیں، آپ خود بناتے جا رہے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ دیکھیں، جب ہم کہتے اچھا ہیں کہ سر، پھر یہ چلیں چلیں نبوت کے لیے چلیں اجازت دیں، جب نبوت کے لیے امامت کی شرط نہیں ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی نبی وہ اس کے پاس حکومت نہیں ہے تو پھر بھی وہ نبی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ جی نہیں ہے جی کہ جی جی نبی اگر موجود ہے، لوگ اس کو جی مانتے ہیں تو کسی اور کو حاکم بننے کا حق ہے، نہیں۔ جی جناب جی طالوت کو بھی اس وقت ارمیا علیہ السلام نے جو بنایا وہ اللہ کی وحی سے بنایا۔ بنی اسرائیل بھی اذ قال لهم نبيهم ان الله قد جعل لكم طالوت ملكا، اللہ نے اس کو بنایا تھا، نہ کہ لوگوں نے بنایا تھا، اور وہ بھی نبی نے ان کے لیے حاکم بنایا تھا۔ عرض یہ ہے میرے عزیز، اگر لوگ مانتے ہیں جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ابھی مکے میں جب ہوتے ان کے پاس حکومت نہیں ہے، پھر بھی نبی ہیں، پھر بھی رسول ہیں۔ جب مدینے میں آئے ہیں ان کے پاس ایک ابتدائی حکومت ہے، وہ ابتدائی حکومت ہے۔ اب ان کی نبوت، ان کی رسالت، ان کی امامت کے لیے حکومت رکھنا شرط نہیں ہے کہ اگر حکومت نہیں ہے تو نبی نہیں ہے، لیکن اگر حکومت وہ کرنا چاہیں، ان کے پاس پاور ہے، تو یہ ان کا حق ہے، کسی اور کا حق نہیں ہے، اور کسی اور کو اللہ نے بنایا نہیں حاکم۔ بھائی جی آپ سر، دیکھیں کس کو بادشاہ بنایا؟ اسلام میں کسی کو حق دیا ہے کہ آپ لوگوں میں حکومت کرو؟ صحابہ کو دیا ہے؟ نہیں، آپ خود کہتے ہو کہ ان پہ نص نہیں ہے۔ تابعین کو دیا ہے، بنی امیہ کو دیا ہے، بنی عباس کو دیا ہے، کسی کو نہیں دیا۔ صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت ہے، ان کی جو وہی اختیارات جو پیغمبر کے ہیں اس کے خلیفے کو ہوں گے، وہ خلیفہ اہل بیت علیہ السلام ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ جی سر، یہ بالکل ہے کہ انہیں حکومت کا بھی حق ہے، لیکن جس طرح بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، لیکن وہ نہیں کرتے۔ اللہ کہتے ہیں میں اگر آیات اتارنا چاہوں تو میں سیدھی گھروں کی چھتوں پہ آیات اتار دوں، لیکن میں ایسا کروں گا نہیں، کیونکہ لوجیکل دین لوجک کا نام ہے، یہ اس طرح سے تو ہے، ان لوجیکل مذہب تو ہے نہیں، تو اس وجہ سے۔ اچھا وہ سر، لوجک اگر کیا ہے؟ وہ امام لوجک کے کیا ہے ہوتے بھائی؟ ہوئے اگر لوجک ہمیں سمجھاؤ تم، جی سر، لوجک ہمیں سمجھاؤ کیا نا، لوجک کیا ہے؟ لوجک یہ ہے کہ جو ہے وہ امام کے ہوتے ہوئے کوئی بھی دوسرا کوئی خلیفہ بن سکتا ہے، لفظی طور پہ جسے وہ ہم کس نے بولا حکمران ہے؟ کہہ سکتے ہیں۔ وہ کس نے بولا ہے بھائی؟ نبی کے ہوتے ہوئے کوئی بن سر وہ سکتا ہے؟ اگر کی شریعت دلیل آپ کی ہے موجود بھائی، ہے سر۔ اور شریعت آپ کی ہے تو بناتے جاؤ۔ اگر تم کہتے ہیں نہیں اسلام میں سر، یہ حکم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے، نبی کے خلیفہ کے ہوتے ہوئے، نبی کے جانشین کے ہوتے ہوئے، کہ من کنت مولا فهذا علی علیہ السلام مولا، جس کا میں امام ہوں، جس کا میں پیشوا علی علیہ السلام کے مولا، من اطاع علی فقد اطاعنی ومن عصاه فقد عصانی انی تارک فیکم من انا ختم به لن تضلوا بعد ابدا کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی۔ یہ سب کہنے کے بعد کہ بھلے کہ ہمیں ضروری نہیں ہے کم حکومتی امور میں ان کی اطاعت کریں، کسی اور کی اطاعت کرتے ہیں، وہ حدیث ہمیں دکھاؤ نا۔ سر یہ کون سی اگر اس لاجک ہے میں بھائی آپ کی؟ اسٹیٹس، جی جی سر میں بتا رہا ہوں، اگر اس میں امام کا اسٹیٹس باقی رہتا ہے، جو کہ امام کا اسٹیٹس جو میں بتایا، جیسے کہ قرآن میں آیا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کی یعنی احکامات کی ہدایت کرتے ہیں، خبر کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں، اور جو بتایا گیا ہے کہ وہ ظالم نہیں ہوں گے، مختلف آیات میں کہیں پہ بھی حکومت کا ذکر نہیں ہے۔ اگر ان کا اسٹیٹس یہ اور والا نبی کے لیے ہے، برقرار رہتا ہے اور نبی کے لیے ہے کہ حکومت، وہ نہیں سر، ختم بات۔ نبی کے لیے نہیں ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہے، ٹھیک ہے، کسی اور کو حاکم بننے کا حق ہے؟
کسی اور کو پیشوا بننے کا حق ہے بھائی؟ یہ کون سی مذاق ہے؟ نبی چاہیں تو بنا سکتے، نبی چاہیں وہ حسبی حاکم وہ خود ہوں گے بھائی. اگر وہ کسی کو مثلا اپنی جانب سے پرائم منسٹر کے طور پہ رکھ دیں کہ بھائی تم یہ امور چلا دو، ایسے انہوں نے کبھی نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تھے وہ خود ہی چلاتے تھے نا، کسی کو تو انہیں بنایا نہیں. اگر وہ ٹھیک ہے نا؟ چاہیں اگر وہ چاہتے یہی امام کے لیے ہم کہتے ہیں کہ حکومت کا حقدار جس طرح نبی ہے، اس کا خلیفہ، اس کا جانشین، اس کا حقدار ہے. اگر وہ چاہے مثلا، اس طرح ہوا نہیں ہے لیکن وہ آپ کہہ رہے ہیں، اگر وہ چاہیں بھائی کہ میں اس آدمی پر مجھے اعتماد ہے، میں آپ کو اس کا پرائم منسٹر بنا لیتا ہوں اور جب چاہوں اس کو عزل کروں، تو ٹھیک ہے بھائی، یہ جو اختیار ہے ہم اس کو منع نہیں کریں. وہ جو کہے وہ صحیح ہوتا ہے، معصوم جو کہے وہ صحیح ہوتا ہے. بنانے سے سر یہ ہوگا جی سر، اس کے بنانے سے یہ ہوگا کہ نبوت کو کچھ نہیں، نبوت میں کوئی خلل نہیں آنا ہے. اسی طرح امامت میں بھی کوئی خلل نہیں، وہ اسٹیٹس برقرار ہے. وہ صرف ایک ریاست کو چلانے کے لیے، کیونکہ ریاست میں کئی جھول جھال ہوتے ہیں، اس میں ایسے تو نبی نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ آپ اتنے سمجھدار ہیں، آپ اتنے سمجھدار ہیں ماشاءاللہ، تو نبی نے ایسا کیوں نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ کر لیتے نا، کہتے کہ میں نبی ہوں، میں شرعی مسائل میں بتاتا ہوں بھائی. باقی امور حکومت کے، روم سے کب جنگ لڑنا ہے، مثلا شام والوں سے کب جنگ لڑنا ہے، ابو سفیان سے کب، یہ میرا کام نہیں ہے، اس میں بہت جھول جھال ہے، یہ میں ابو بکر کے حوالے کرتا ہوں. کیوں نہیں کیا سر؟ اس میں اپنی شریعت نہ بناؤ، چھوڑ. اوکے اپنے عالم کو لے کے آئے ہیں عباسی، کسی عباسی مولوی کو لے کے آئے. کائنڈلی سر، مجھے پتا تھا آپ ایسے کریں گے، مجھے دکھ ہوگا سر، مجھے دکھ ہوگا. اگر کیا دکھ ہوگا بھائی؟ آپ کے سوالات کا جواب دے دیے نا. آپ شریعت نازل کر رہے ہیں اپنی. نہیں، میں اپنی شریعت نازل نہیں کر رہا. دیکھیں، آپ ہی کہتے ہیں کہ نبی اکرم نے اپنی ازواج سے کہا کہ میرے بعد جو ہیں یہ فلاں فلاں خلیفہ بنیں گے، تو یعنی انہوں نے تجویز کر دیا نا کہ امامت تجویز نہیں کیا بھائی، تجویز نہیں کیا. اللہ اس نے خبر دیا ہے، اس نے نہیں کہا کہ یہ شرعی ہوگا یا میں اس سے راضی ہوں. انہوں نے فرمایا کہ ان کو حکومت ملے گی. اللہ کو پتا ہے کہ جب میں کہوں گا، دیکھو اللہ کو پتا ہے کہ جب میں کہوں گا کہ فرشتے سجدہ کرو آدم کے لیے، ابلیس نہیں کرے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ابلیس سے وہ راضی ہے کہ ابلیس سجدہ نہ کرے، تو اس نے اچھا کام کیا. اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے دیکھیں کہ فلاں شخص فلاں دن وہ فلاں جگہ پہ زنا کرے گا، ٹھیک ہے نا، اس کو پتا، اس نے کسی کو بتایا بھی ہے کہ وہاں پہ ایسے گناہ ہونے والا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہیں، اس کو تجویز کیا. عجیب بات کرتے ہو تم لوگ. تجویز تو میں نہیں کہہ رہا ہوں، وہ میرے منہ سے نکل گیا تجویز. نہیں، وہ غلطی ہو گئی مجھ سے، وہ تجویز میں نے نہیں کہا، لیکن ایسا ہوگا، یعنی یہ نبی نے بتا دیا. تو ابھی ایسے جیسے سر ابھی آپ ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، جو بائیڈن آپ کے یعنی وہ حاکم ہے وہاں کے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے، آپ ان کو مانتے بھی ہیں، لیکن میں ان کو مانتا ہوں کہ وہ امریکہ کے صدر ہیں. میں نہیں مانتا کہ وہ شریعت میں وہ شرعی صدر ہیں کوئی. وہ خود بھی ادعا نہیں کرتا کہ وہ اسلام کی روح سے وہ پریزیڈنٹ ہے. اس وقت کوئی امام موجود ہیں جب آپ بائیڈن کو مانتے ہیں؟ اوکے میرے بھائی، میں بائیڈن کو، میں جیسے میں پاکستان میں مانتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں نا، میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اللہ کی جانب سے میرے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. بائیڈن کی حکومت کوئی شرعی حکومت تھوڑی ہے، وہ ایک سیکولر گورنمنٹ ہے. جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں روم میں مثلا ایران میں، فارس میں، وہاں کے بادشاہ بھی ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا. اب کوئی انکار کرتا ہے کوئی؟ جی بالکل، ہم مسلمان مانتے ہیں کہ چپ کرو، رسول پاک بالکل ہم پیغمبر کے ہوتے ہوئے بادشاہ مانتے ہیں. کس کو؟ ایران کا بادشاہ کون تھا؟ ایران کا بادشاہ تھا خسرو پرویز تھا، کیا نام تھا اس کا، وہ تھا، مانتے ہیں اس کو، وہ ایران کا بادشاہ. ہم لیکن نہیں کہتے کہ وہ شرعی تھا، یہ حقیقت ہے، ہم اس کا انکار کر سکتے ہیں کہ ایران کا بادشاہ خسرو پرویز ہے. اب ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ہم نہیں کہتے کہ وہ خسرو پرویز جو وہ ایک شرعی بادشاہ ہے، اس کی طاعت واجب ہے. نہیں، وہ ایران کا بادشاہ اپنے زور سے بادشاہ بنا ہے. اسی طرح کافی ہے بھائی، اپنے عالم کو لے کے آؤ. ابھی میرے باتوں کو سوچو، اب سب کا وقت ضائع کر رہے ہو. تھینک یو سر. اس کا اگر ہم کہتے ہیں کہ نا امریکہ کا صدر